بحمدہ تعالی ہم جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں یا جن چیزوں پر عمل کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے کل سنا تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کافی عرصے کے بعد جب یوسف علیہ السلام سے ان کے دو سارے بھائیوں نے مصر میں ملاقات کی غلہ لینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا جاؤ اپنے والد کو لکھتے آنا ساتھ میں، لیکن ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، یہ میرا جبہ لیتے جانا اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ دیا تھا اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں کہ اپنے باپ کے چہرے پر اسے ڈال دینا۔ اب یہ جبہ لے کر کے جب چلے اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کا جبہ ڈالا تو قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ کس کی؟ یعقوب علیہ السلام کی، جو باپ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے جبے کا چہرے پر پڑنا تھا کہ بینائی آ گئی۔ میرے عزیزوں، یہی تو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ تبرکات میں تاثیر ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اب یہاں سے اتنی بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے سکتا ہے تو نبی کی تبرک امتی کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتے؟ نبی کا جبہ نبی کو فائدہ دے رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا جبہ اگر یعقوب علیہ السلام کو نفع دیتا ہے تو ہم گنہگاروں کو حضور پاک کے قدموں سے لگی مٹی کیوں نہیں نفع دے سکتی ہے؟ حضور پاک کے جسم اطہر سے مس کوئی لباس یا پھر آپ کا منہ مبارک ہمیں فائدہ کیوں نہیں دے سکتا؟ یقیناً ان تبرکات میں تاثیر ہے، برکت ہے۔ تو یہاں سے یہ ہمارے معمولات اہل سنت و جماعت سمجھ میں آتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات، انبیاء کرام علیہ السلام کی اختیارات پر بھی جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی سنیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ابھی جبہ لے کر کے گھر پہنچے بھی نہیں تھے، راستے میں تھے، تبھی یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خوشبو آنے لگی۔ گھر میں کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، اپنے گھر والیوں سے کہتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ ابھی وہ بھائی آئے نہیں، راستے میں ہیں، اور جبے کی خوشبو یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کو آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ مسافت کتنی تھی، کتنی دوری تھی جو جبہ ابھی موجود تھا جہاں راستے میں، اور یعقوب علیہ السلام، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، ابھی کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور جبے کی خوشبو یعقوب علیہ السلام سونگھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، پھر اگر کوئی کہے نبی اپنے جیسے بشر تھے تو یہاں بیٹھ کر دلی کو سونگھ کے دکھاؤ، یہاں بیٹھ کر بنگلور کو سونگھ کے دکھاؤ۔ وہ نبی کے سونگھنے کی طاقت ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھیں تو سینکڑوں میل دور تک دیکھ بھی سکتے ہیں، سونگھ بھی سکتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اس اختیار کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے، اور پھر یہی تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ جب نبی سونگھ سکتے ہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ 19ویں پارے کی تلاوت ہوگی، اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، چونٹیوں کی ایک وادی تھی، چونٹیوں کی وادی سے آپ کا گزر ہونا تھا، تو چونٹیوں کی ایک جو ملکہ ہوتی ہے، ان کی جو بڑی ہوتی رانی، وہ پکار کر کے ساری چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ سب کے سب اندر چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہیں رون نہ دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام ابھی کئی میل دور تھے۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر کے ہنس پڑے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، تم کان کے پاس لے جا کر کے چونٹی کی بات سن کے بتاؤ کیا کہہ رہی ہے چونٹی؟ ارے اوروں کے مچھر کی تو آواز آتی ہے، چونٹی کی تو ہم نے آواز بھی نہیں سنی۔
مکھی کے اڑنے کی بھن کی آواز آتی ہے, چونٹی کی آواز سنی ہے؟ لیکن وہ نبی کئی میل دور سے چونٹی کی بات کو سن بھی لیے اور مسکرا بھی دیے. قرآن کہتا ہے. اب یہاں سے مجھے بتاؤ, بنی اسرائیل کے نبی چونٹی کی بات سن سکتے ہیں تو سید الانبیاء امتی کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ ہم یہاں سے پکاریں, وہ وہاں سے سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمارا موقف اہل سنت و جماعت کا یہ صرف بریلی سے نکلا نہیں ہے, بلکہ قرآن سے اور حدیث رسول سے نکلا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر سے نہیں لائے یہ سارے عقائد اور معمولات. جو کچھ بھی انہوں نے امت کو دیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی سچی شریعت عطا کیا ہے.